جی میرا سوال یہ ہے کہ شیطان کا دھوکہ کیا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ یاد رکھیں، شیطان ہر اس کام سے انسان کو دھوکہ دیتا ہے جو اللہ سے جوڑتا ہو، جو انسان کے بنانے والے سچے مالک سے جوڑتا ہو، ہر اس کام سے دھوکہ دیتا ہے، بلکہ اس کام کی طرف دھیان لگواتا ہے جو اللہ سے کاٹتا ہو، اللہ سے دور کرتا ہو، یعنی ادھرم کی طرف کھینچتا ہے شیطان انسان کو، کیونکہ ادھرم اللہ سے دور کرتا ہے اور شیطان کا راستہ ہے، اور دھرم، اسلام دھرم، انسان کے بنانے والے مالک اللہ سے قریب کرتا ہے۔ تو شیطان کا کام یہ ہے کہ دھرم سے ہٹا کر کے اور ادھرم پہ لگانا، دھرم سے دھیان ہٹا کر کے ادھرم کی طرف دھیان لگانا۔ سب سے پہلا حق، سب سے پہلا ادھیکار انسان پر انسان کے سچے بنانے والے مالک کا ہے، تو سب سے زیادہ اور سب سے پہلے شیطان انسان کو اللہ سے بھٹکاتا ہے اور اس کے ادھیکاروں سے، اس کے حق سے بھٹکاتا ہے، اور کفر اور شرک میں ملوث کرتا ہے۔ انسان کے سچے بنانے والے، سنسار کے سچے مالک جو پوری کائنات کا بنانے والا ہے، بنانے والے سے ہٹا کر بنی ہوئی چیزوں کی پوجا میں لگا دیتا ہے۔ سنسار کی جو بھی چیزیں ہیں یہ سب بنی ہوئی ہیں، یہ پیدا ہوئی ہیں، ان کو مٹ جانا ہے۔ ان سب کا بنانے والا ایک اللہ ہے، جس کو اس سنسار میں ان سر کی آنکھوں سے ہم دیکھ نہیں سکتے، محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر ہم سمجھداری اور ہوش و حواس کی عقل سے غور کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، ہمیں کسی نے بنایا ہے۔ ہم نے اپنے جیون کی شروعات نہیں کری، کسی نے کرائی ہے۔ ہماری جان ہمارے قبضے میں نہیں ہے، کسی کے قبضے میں ہے۔ ہمارے نہ چاہنے کے باوجود ہمارے اوپر دکھ بھیجتا ہے، تکلیف بھیجتا ہے، پریشانی بھیجتا ہے، تو ہم روک نہیں سکتے۔ لہٰذا ہمارا ایک مالک ہے، مگر وہ دکھے گا نہیں ہمیں، کیونکہ زندگی امتحان ہے۔ امتحان جب ہمارا چل رہا ہے، اگر ہمیں اللہ دکھائی دے گیا تو پھر ہمارا امتحان کیا ہوا؟ پیپروں میں اگر اتر لیک کر دیں تو پھر امتحان کیا ہوا؟ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ اس مقصد سے کاٹ دیتا ہے، انسان کو بھٹکا دیتا ہے۔ اور اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرے بندے، میرے پیدا کیے ہوئے انسان بن دیکھے مجھے بن دیکھے مجھ پر یقین کریں، اور بن دیکھے میری کھوج کریں، میری پہچان کریں۔ اسی لیے ہمیں سنسار کا سچا مالک دکھائی نہیں دیتا ہے، کیونکہ اس کو پسند ہے کہ بن دیکھے میری کھوج کریں، بن دیکھے مجھ سے ڈریں، اور بن دیکھے مجھے راضی کریں۔ اس لیے کائنات کو بنا کر وہ چلا رہا ہے اور اچھے برے لوگوں کو چھانٹ رہا ہے، خود دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اور واقعی میں یہ بہترین طریقہ ہے ٹیسٹ لینے کا، امتحان لینے کا، کہ انسان کے اندر اپنی رچنا کو رچ دیا ہے، اچھائی برائی انسان کو دکھا دی ہے، اور جیون کا سمے دے دیا ہے۔ اب وہ جو ہے اچھے اور برے کو چھانٹ رہا ہے، اور اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ پھر جو جیسے کرم کر کے مرے گا، جو اللہ کا احسان مانے گا، اسے راضی کر کے مرے گا، اللہ کی قدر کرے گا، اس کو ہمیشہ کی زندگی کا انعام ملے گا، اور جو اللہ کی ناقدری کرے گا، دھرتی پر فساد پھیلائے گا، وہ جہنم میں سزا پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے تاکہ دنیا میں جا کر اس کی انسان کھوج کرے، اس کی پہچان کرے، اسی کے آگے سر جھکائے، اور جو کچھ ہاتھ پھیلائے اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، اسی سے مانگے جو مانگے۔ اسی لیے پیدا کیا ہے، اور قرآن میں اعلان کیا ہے کہ اللہ اگر چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اگر چاہوں تو شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا، کیونکہ جس مقصد سے پیدا کیا ہے، جب انسان اس مقصد کو ہی ختم کر دے گا، مار دے گا، اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کیوں معاف کرے گا؟ بھئی جس مقصد سے اس نے تمہیں پیدا کیا، تم نے اسی مقصد کو ختم کر دیا، مار دیا۔ تو میرے بھائیوں، جو شرک کرتا اور کفر کرتا ہوا مرے گا، وہ نرک کی آگ سے، جہنم سے کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، کم سے کم 2 کام تو کر لو، کم سے کم 2 کام تو کر لو۔ ایک شرک سے پاک ہو جاؤ، شرک سے پاک ہونے کا علم حاصل کرو، گیان حاصل کرو، اور دوسرا ہر وقت اللہ سے معافی مانگو۔ شرک سے پاک ہونے کی ہماری بہت ساری ویڈیو ہیں، جس میں ہم نے بتایا ہے تفسیر سے، ڈیٹیل میں، کہ شرک کیا چیز ہے اور شرک سے کیسے بچیں۔ آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ جیون کی سچائی کو سمجھ پائیں۔
اور ہر وقت اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ میرے ایمان کو زندہ اور جوان کر دے، اور ایسا ایمان عطا فرما جو میرے دل دماغ میں رچ بس جائے، نہ نکل پائے۔ اب دیکھو، یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے کہ دنیا کو چمکدار بنا کر دکھانا، دنیا کی چیزوں کو چمکدار بنا کر دکھانا، اور اپنی چیز کو بیکار اور دوسرے کی چیز کو اچھی اور چمکدار بنا کر دکھانا۔ تو میرے بھائیوں، یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ دوسرے کی بیوی اچھی لگتی ہے، اپنی بیوی بیکار لگتی ہے، دوسرے کا مکان اچھا لگتا ہے، اپنا مکان بیکار لگتا ہے۔ جو بھی چیز ہو، ہم جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں، دوسرے کی چیز اچھی لگتی ہے، اپنی چیز بیکار لگتی ہے۔ تو شیطان اس نظریے کے دوارا یہاں نظر کا دھوکہ دے کر کے انسان کے اندر شانتی سے بھٹکاتا ہے انسان کو۔ یعنی جو کچھ اللہ کی طرف سے انسان کو ملا ہے، مال دولت، زمین جائیداد، بیوی، جو بچے، جو کچھ اللہ کی طرف سے ملا ہے، یعنی جو کچھ انسان کے پاس ہے، اس سے اللہ کی مرضی پر راضی نہ ہونے دینا، اپنی چیز کو بیکار سمجھنا اور دوسرے کی چیز کو حاصل کرنے کی بے چینی میں ڈال دینا، یہ دھوکہ اللہ سے اور اس کی رحمت اور اس کی شانتی سے انسان کو دور کر دیتا ہے۔ انسان اس محنت میں لگ جائے کہ بھئی فلاں چیز میرے پاس نہیں ہے، دوسرے کو دیکھ کے جلے کہ وہ چیز اس کی میرے پاس ہونی چاہیے، اس کی اچھی ہے، میری بیکار ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی مرضی پہ جو ہے انسان راضی نہیں ہے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے، اور جس کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے اور امتحان لینے کے لیے دیا ہوا ہے۔ تو جو انسان اللہ کی مرضی پر راضی نہ رہے گا وہ بے چین رہے گا، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اللہ کی مرضی پر، اس پر راضی رہے انسان، اس پر راضی رہ کر اللہ کی کھوج کرے، اللہ کو راضی کرے، اور جیون کے سمے کو پورا کر کے اور اللہ کو راضی کر کے مر جائے، اور پھر جنت میں ہمیشہ کی جو انسان کی خواہشیں ہیں ان کو پھر پوری کرے۔ تو بھئی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر طرح کی برائی سے، ظلم زیادتی سے پوتر ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ سچا ہے، ایماندار ہے، اس لیے اس کو فراڈ بازی پسند نہیں ہے، سچائی پسند ہے، ایمانداری پسند ہے۔ تو جو بھی ہم عمل کریں سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ عمل کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر ہمارے ملک میں، ہمارے دیش میں کفر کی حکومت ہے، شیطان کی حکومت ہے، اور ہم شیطان کی حکومت پر، شیطان کی برائی پر راضی ہیں، تو یاد رکھیں ہم نماز پڑھنے کا جو ڈھونگ کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ ہاں، ہمارے روزے، حج، زکوٰۃ، ہم جو بھی دعائیں مانگیں گے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ مانگتے رہو دعائیں، کب تک؟ جب تک کہ اس برائی کے خلاف جد و جہد نہ کریں، جہاد نہ کریں، اس کو مٹانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کی محنت نہ کریں، یعنی برائی کو مٹانے کی، شیطان کی برائی کو مٹانے کی، اور اللہ کی سچائی کو زندہ کرنے کی محنت نہ کریں۔ آج ہم مسلمان امت سے کٹ گئے اور فرقوں میں بٹ گئے، اور دین حق سے ہٹ کر اپنے اپنے الگ الگ فرقے بنا لیے، اور اپنے فرقے کو بڑھانے کے لیے جد و جہد کرنا، محنت کرنا، اس میں لگ گئے، اس لیے ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، ان کو ماننے والے، کیا دیوبندی تھے، کیا بریلوی تھے، کیا اہل حدیث تھے، کیا شیعہ تھے، کیا سنی تھے؟ وہ ایک سچے مسلم تھے۔ مسلم کا مطلب اپنے پیدا کرنے والے مالک اللہ کے آگیا کاری، اس کے حکم پر چل کر اس کو راضی کرنے والے۔ تو اگر ہم نے چاہے کسی بھی مسلک سے ہو انسان، کسی بھی فرقے سے ہو، اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے اور ایک اللہ کے حکم پر چلنا چاہیے، جیسے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کے دکھایا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی مہربان ہے۔ ہاں، اس نے زمین و آسمان کے بیچ ہمیں قید کر دیا ہے، ہمارا بنانے والا ہے وہ، اور ہمارا امتحان لیا ہے کہ اب کون دنیا میں جا کر میری کھوج کرتا ہے، کون میری پیاس میں تڑپتا ہے اور مجھے راضی کرنے کے لیے محنت کرتا ہے اور مجھے پکارتا ہے۔ جو اس دنیا کی پناہ سے ہٹ کر اور شیطان کی پناہ سے ہٹ کر اپنے مالک کی پناہ میں آ جائے، وہ ہمیشہ کی جنت کا حقدار ہے موت کے بعد۔ ایک بت پرست تھا، مورتی پوجا کرنے والا، پتھروں کی پوجا کرنے والا، اس کے بت کا نام تھا صنم۔ تو وہ پکارتا رہتا تھا ہر وقت، یا صنم یا صنم یا صنم۔ 70 سال گزر گئے تو ایک بار اس کی زبان پھسل گئی، یا صنم کی جگہ پر یا سمد کہنے لگا۔
دھوکے سے اس کی زبان پھسل گئی، تو غلطی سے اس کی زبان پھسل گئی، تو اللہ نے کہا کہ لبیک یا عبدی لبیک، یعنی اس کے سچے بنانے والے مالک نے کہا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے بول، میں سن رہا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو تجھے جانتا ہی نہیں ہے، غلطی سے کہہ گیا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ 70 سال سے میں اس کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب مجھے پکارے، تو آج پکارا تو ہے، چاہے بھول کے ہی پکارا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے، جو اس دنیا میں اس کی کھوج کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو پکارو بے بس ہو کر، محتاج ہو کر، لاچار ہو کر۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کو پانے کے راستے بند ہیں تو اللہ سے دعا کرو، جو نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما، اے میرے رب میں بے بس ہوں، میری مدد فرما، میرے لیے راستہ کھول دے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ راستہ کھول دے گا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے سر جھکانے والا، سجدہ کرنے والا، وہ اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے، اللہ کے دربار میں جھک جاتا ہے۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ پیار اپنے بندے اور بندی پر اس وقت آتا ہے جب وہ اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر سبحان رب الاعلیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پاک ہے، پوتر ہے میرا رب پالنہار، پاک ہے، پوتر ہے میرا پالنہار رب جو سب سے بڑی شان والا ہے۔ جب وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بہت پیار آتا ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ آج ہمارا بیٹا یا بیٹی اگر دھوپ میں بیٹھ جائیں تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا کہ بیٹا چھائے میں بیٹھ جاؤ کر کے، ہم ان سے کہتے ہیں تو ہم جہنم کی آگ کیسے برداشت ہمارے بچے اگر جہنم میں جائیں تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ تو ہمارے بیوی اور بچے اگر جہنم میں جائیں تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے ان کو اللہ سے جوڑ دیں، اپنے گھر والوں کو اللہ سے جوڑ دیں، اللہ کا دین سکھائیں، سچائی کو سمجھائیں، جیون کا مقصد بتائیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی طرف غور کرو، دھیان لگاؤ۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو اے مسلمانوں، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، یعنی اپنے آپ سے بے پرواہ کر دیا۔ اور یہی لوگ فاسق اور فاجر ہیں، اللہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں دنیا کے اندر۔ اب یہاں پر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے غافل لاپرواہ کہاں ہوتا ہے؟ اپنے شریر سے، اپنے آپ سے۔ جب بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی پیتا ہے، اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، تو اپنے آپ سے کہاں بے پرواہ ہے؟ بیمار ہوتا ہے یا بیمار ہوتے ہیں تو علاج کی پرواہ نہیں کرتا، خوب کرتا ہے، علاج کرواتا ہے۔ آرام کی ضرورت ہوتی ہے تو لیٹ کر آرام کرتا ہے۔ تو اپنے اس شریر کی ضرورت پوری کرنے کے وجود سے تو غافل نہیں ہے انسان، لاپرواہ نہیں ہے۔ تو کون سے وجود سے غافل ہوا ہے؟ کہ روحانی وجود سے غافل ہوا ہے۔ انسان کی روحانی میں ایک اللہ کو پکارنا ہے، اور انسان غفلت میں پکارتا ہے۔ اس غفلت کے ہوش میں آنے کا نام ہی اسلام ہے، کہ انسان اپنے بنانے والے مالک کے ہوش میں آ جائے اور پہچان جائے کہ میں دنیا میں مال دولت کے کھیل تماشے میں لگنے کو نہیں آیا ہوں، بلکہ اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جیون کا سمے لے کے آیا ہوں اور وہ جیون کا سمے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ تو انسان جاگ جائے، تو انسان بھول گیا کہ میرے اندر روح کا وجود بھی ہے، اور روح کا تعلق اللہ سے ہے، ذات باری تعالیٰ سے ہے، کہ اس کو پکارے اور اس کے حکموں پہ چل کے اسے راضی کرے۔ انسان سمجھ رہا ہے کہ میں نرا جو ہے حیوان ہوں، جانوروں کی طرح، جیسے جانوروں کے اندر خون کھال گوشت میٹ ہوتا ہے، ایسی انسان کے اندر ہے۔ تو انسان سمجھتا ہے کہ میں صرف حیوان ہوں، یہ میرا شریر ہے، اور یہ اسی کی مجھے پیاس بجھانی ہے، اسی کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، اچھا کھانا ہے، اچھا پہننا ہے، اچھا رہنا ہے، اچھا سہنا ہے، بس اسی چیز کی دوڑ میں انسان لگا ہوا ہے۔ انسان جب تھک جاتا ہے تو اس کی روح ایک مالک کو پکارتی ہے۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اس کی روح اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں آئی ہے، اور انسان روح سے اندھا ہو کر صرف شریر کی خواہشوں کو پورا کرنے میں دنیا میں لگ جاتا ہے اور جیون کے مقصد سے بھٹک جاتا ہے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان اپنے اس روحانی وجود سے بالکل نپٹ اندھا اور بے خبر ہے۔ کوئی ہوش نہیں ہے کہ میں دنیا میں راضی کرنے کے لیے آیا ہوں اللہ کو،
اور انسان جو ہے اپنی شریر کی خواہشیں پوری کرنے میں لگا ہوا ہے، تو انسان کی سوچ یہ بن گئی ہے کہ ہم اللہ کو نہیں جانتے، ہاں ہم تو اس کائنات کو جانتے ہیں، ہم جو ہے روح کو نہیں جانتے، ہم تو صرف شریر کو جانتے ہیں، ہم موت کے بعد کی زندگی کو نہیں جانتے، اس دنیا کو جانتے ہیں، یہ دنیا تو ہے، موت کے بعد کی زندگی پتہ نہ ہو۔ یہ ہے آج کے انسانوں کی زیادہ تر بھیڑ کی سوچ۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس دنیا میں جیون کی چند صبحیں، چند شامیں دی گئی ہیں، تھوڑا سا وقت دیا گیا ہے، ہم اس میں اپنے مالک کو راضی کر لیں، اپنے مالک اللہ کے پاس چلے جاؤ، پھر جو تم تمنا کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو پوری کرے گا، اور جو تم ناممکن سمجھو گے اس کو بھی اللہ تعالیٰ پوری کر کے سامنے کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اور یہ سنت ہے، اس کو اپنے اندر زندہ کرو کہ ان کے دل میں کسی دنیا کے کسی بھی انسان کے لیے نفرت نہیں تھی، نہ ذات کی بنیاد پر، نہ فرقے کی بنیاد پر، نہ قوم کی بنیاد پر، نہ مسلک مذہب کی بنیاد پر، دھرم کی بنیاد پر، کسی بنیاد پر کوئی نفرت نہیں تھی۔ تو لہٰذا ہمارے دل میں بھی کسی کے لیے کوئی نفرت نہ رہے، ہم برائی سے نفرت کریں، برے انسان سے نہیں، اس کو شیطان کے پنجے سے چھڑائیں، بچائیں، وہ بیچارہ نادان ہے، وہ نہیں جانتا اس کا امتحان چل رہا ہے، موت کے بعد اصل زندگی ہے، وہاں حساب دینا ہے۔ بلاత్کار سے نفرت کرو، بلاత్کاری سے نہیں، چوری سے نفرت کرو، چور سے نہیں، جوئے سے نفرت کرو، جواری سے نہیں، شراب سے نفرت کرو، شرابی سے نہیں۔ ہمارا کام ہے لوگوں کو برائی سے نکال کر اللہ کی طرف لے کے آنا۔ جھوٹ سے نفرت کرو، جھوٹے سے نہیں، سب سے محبت کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ کے بندوں کو شیطان کے پھندے سے بچاؤ اور اللہ کی طرف لے کے آؤ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی شان کو پہچانو، وہ بڑا شان والا، بڑا عظمت والا ہے۔ مٹی کے بغیر دھرتی کو بنایا، مٹی کا ایک کڑ نہ تھا اور دھرتی کو پیدا کر دیا، آسمان کا ایک کڑ نہ تھا، ایک ذرہ نہ تھا، آسمان کو پیدا کر دیا، پانی کی ایک بوند نہ تھی، پانی کو پیدا کر دیا، سورج کا ایک ذرہ نہ تھا، سورج کو پیدا کر دیا، چاند کا ایک ذرہ نہ تھا، چاند کو پیدا کر دیا، ہواؤں کا ایک کڑ نہ تھا، ایک ذرہ نہ تھا، ہواؤں کو پیدا کر دیا، انسان کا ایک ذرہ نہ تھا، انسان کو پیدا کر دیا۔ پوری دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا رنگ روپ ہے، رنگ روپ کا ایک ذرہ نہ تھا، اس نے رنگ روپ پیدا کر دیے اور سب کو آکار سے پیدا کر دیا، روپ آکار سے پیدا کر دیا۔ تو اللہ کی بڑائی کو پہچانو اور اسے راضی کرنے میں لگ جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہیں، اور انسان کے سکون سے رہنے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں جو چیز پسند ہے اسے حاصل کر لو، اور جو حاصل ہے اسے پسند کر لو۔ تو دنیا میں جو چیز ہے تم اسے حاصل نہیں کر سکتے، لہٰذا جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اسے پسند کر لو اور اللہ کی مرضی پر راضی رہو اور سکون سے رہو، خود بھی سکون سے رہو، دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دو۔ کسی کو دیکھ کر جلو مت، کسی کی چیز حاصل کرنے کی کوشش مت کرو، اپنے آپ کو بے چین مت کرو۔ اور میرے بھائیوں، اگر تمہارا کوئی دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قدرت کا قانون ہے کہ جس پیڑ کے پھل زیادہ میٹھے ہوتے ہیں پتھر بھی زیادہ اسی کو لگتے ہیں۔ تمہیں کوئی تکلیف دے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کرنا، تم کسی کو تکلیف مت دینا۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں اس صبر کا بھرپور بدلہ دے گا۔ تو جس پیڑ کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی زیادہ اسی کو مارتے ہیں، جو انسان اچھا ہوتا ہے لوگ تکلیف بھی اسی کو دیتے ہیں۔ مگر ہم یہاں دنیا میں بدلہ لینے کو نہیں آئے، اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں۔ صبر کریں پریشانی میں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اگر کوئی انسان اپنی دکھ تکلیف میں تمہیں یاد کرتا ہے تو تم پریشان مت ہونا، اسے روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو، اس کو مایوس مت کرنا۔ اگر کچھ دینے کو نہ ہو تو کم سے کم دل سے دلاسا ہی دے دینا، اس کا دل مت توڑنا، اسے اس کی پریشانی سے بچنے کے لیے صحیح رائے اور مشورہ دینا، اس کے دل کو دکھی نہ کرنا۔ جس کا تعلق اللہ سے ہو، جس کو امید اللہ سے ہو، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ مایوس وہ ہوتا ہے جس کی امید دنیا سے ہو، دنیا کی چیزوں سے ہو۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، اسے تم پر یہ امید ہے کہ یہ آدمی اچھا ہے
بھلا ہے تو یہ بھلا ہی میرے ساتھ کرے گا، تو اسے مایوس مت کرو، اس کے ساتھ میں بھلا اور اچھا برتاوا کرو، کیونکہ کمزور لوگوں کی ضرورت کا تمہارے ذریعے پورا ہونا تم پر اللہ کا ایک بہت خاص کرم ہے۔ کسی کی پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود جو محبت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سے پرارتھنا، اللہ سے دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے، اور عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ خدا کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں۔ جب اللہ کو راضی کر لیں گے تو جنت بھی اپنا آپ مل جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے بڑی دولت عقل مندی ہے۔ انسان عقل سے اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے اور زندگی کا صحیح مقصد جانے، اور سب سے بڑی فقیری بے وقوفی ہے کہ دنیا کی دوڑ لگانا، اپنے گھمنڈ میں رہنا، اپنی اکڑ میں رہنا، صحیح بات کو نہ سمجھنا، جیون کا مقصد نہ جاننا۔ سب سے بڑی وحشت اور تنہائی خود پسندی ہے کہ انسان جو ہے اپنی خواہش کو پورا کرے، اپنی خواہش کو پسند کرے، اپنی من کی مرضی پوری کرے، رب کی مرضی کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ اور سب سے زیادہ قابل عزت اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوش اخلاقی ہے کہ لوگوں سے خوشی ہو کے ملنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کو تکلیف نہ دینا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیون جینا، اپنے من کو راضی نہ کرنا، رب کو راضی کرنا۔ تو میرے بھائیوں، اسلام ساری دنیا میں سب سے سچا اور اچھا دھرم ہے، اس لیے ہم مسلمانوں پر اللہ نے فرض قرار دیا ہے کہ ہم اس کی سچائی دنیا کے ہر انسان تک پہنچائیں۔ لیکن جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کا دین پھیلاؤ، تو لوگ کہتے ہیں ابھی ہمیں علم کی کمی ہے، ہمیں علم نہیں آتا، پہلے عالم بنیں گے، پہلے سمجھیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے پھیلائیں گے۔ تو وہ وقت کبھی نہیں آئے گا، یاد رکھیں، جب تک قبر میں پہنچ جاؤ گے۔ ہاں، زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، اس لیے وہ وقت کبھی نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اسلام کے مطابق ایک بھی صحیح بات کو جانتے ہیں سمجھ کر، تو اسے غیروں تک پہنچائیں، اسے ہر انسان تک پہنچائیں۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس سنسار کا مالک، سچا مالک ایک ہے، اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، ایشور ایک ہے، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اس کے آخری میسنجر ہیں، آخری انتم سندیشتہ ہیں۔ تو کم سے کم یہ خبر تو پہنچاؤ لوگوں تک، لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ ایک ہے، وہ نراکار ہے، اسی کی پوجا کرو۔ نماز میں اس کی پوجا ہوتی ہے، نماز میں اس کی عبادت ہوتی ہے، اور اس کے آخری انتم سندیشتہ، آخری پیغمبر، آخری اوتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی ذات بہت مہربان ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ میرے بندے میری کھوج کر میرے دین کو پھیلا، اور آنسو کا ایک قطرہ اتنا دے دے جو تیری آنکھ سے نیچے نہ گرے، ہاں، تیری آنکھ سے نیچے نہ گرے، آنکھ میں پیر جائے، تو میں تیرے 80 سال کے گناہ معاف کر دوں گا، 80 سال کے گناہ دھو دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، جس نے اپنی زندگی کا مقصد اور منزل اللہ کو پانا نہیں بنایا، دنیا کے کھیل تماشے میں دوڑ لگاتا رہا، مال دولت کی دوڑ لگاتا رہا، تو جب موت آئے گی تو انسان پھر دھکا لگے گا، ہمیشہ کا دھکا، کہ میں تو بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو گیا۔ جس نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو ڈھونڈنا، اللہ کی کھوج کرنا، اللہ کو پانا نہ بنایا، وہ موت پر دھکا لگے گا، اور قیامت کے دن بہت بڑی انسانوں کی بھیڑ ہوگی جو کہے گی کہ ہم تو دنیا سے بہت بڑا دھوکا کھا کے آ گئے، ہمیشہ کا دھوکا کھا کے آ گئے۔ تو میرے بھائیوں، جس انسانی بھیڑ، جس قوم کے پاس سنسار کے سچے مالک اللہ کی کتاب ہو، اس کتاب میں دنیا کے سارے انسانوں کے لیے زندگی جینے کا ایک قانون ہو، اللہ کا دیا ہوا، اور وہ اللہ کے رسول کے امتی ہونے کے مدعی ہوں، تو وہ قوم اللہ کی زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو جاتی ہے، چھٹ جاتی ہے، کیونکہ سب کا مالک ایک ہے۔ جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں، اب جو اللہ کا پیغام آتا ہے، جو ڈر جاتا ہے اللہ سے، اس کے حکم پہ آ جاتا ہے، تو وہ اللہ کی جو ہے پسندیدہ قوم بن جاتی ہے، اور جو نہیں ڈرتا، جو اپنے گھمنڈ میں پڑا رہتا ہے، وہ الگ چھٹ جاتے ہیں۔ اب جس قوم کے پاس اللہ کی کتاب ہے اور وہ اپنے عمل سے کتاب کا انکار کرے،
اپنے کرموں سے کتاب کا انکار کرے، اللہ کے قانون کا انکار کرے، فراڈ بازی کرے، تو وہ قوم دھرتی پر کافروں سے بدتر ہو جاتی ہے، غیر مسلموں سے بدتر ہو جاتی ہے، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں ان سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، آج ہم زیادہ تر دیکھیں قرآن کو بنا سمجھے پڑھتے ہیں، عمل کرنے کی نیت سے نہیں پڑھتے۔ اگر عمل کرنے کی نیت سے پڑھیں تو سمجھ کے پڑھیں گے، پھر صرف رسم و رواج کی نیت سے بنا سمجھے پڑھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کا ہم پہ عذاب آ رہا ہے، ہم ڈریں اللہ سے اور اس سے معافی مانگیں اور اس کے دین کو سمجھیں، قرآن کو عمل کرنے کی نیت سے پڑھیں۔ آج ہم نے قرآن کا صحیح سے حق ادا نہیں کیا، اس لیے ہم دنیا بھر میں ذلیل ہو رہے ہیں، ہم مسلمان۔ تو میرے بھائیو، شیطان کے دھوکے سے انسان تبھی بچ سکتا ہے جب جو اللہ کا آسمان پہ سے آیا ہوا گیان ہے، علم ہے، اس کو انسان حاصل کرے اور برائی سے بچتا رہے، اللہ کی طرف بڑھتا رہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ شیطان کے دھوکے والے گیان سے بچ سکیں اور اپنے پیدا کرنے والے مالک اللہ تعالیٰ کے سچے گیان کو سمجھ سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور میں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، ایسو عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، کہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو۔